نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ 20 سفر شریف کو بر صغیر پاک و ہند کی مشہور معروف ہستی ولیوں کے سردار حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ داتا صاحب سید زادے بھی ہیں، بے مثال عالم بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے ولی اللہ بھی ہیں۔ حضرت مجدد علیہ ثانی فرماتے ہیں، میرے نزدیک شہر لاہور بر صغیر کے تمام شہروں میں قطب شہر ہے۔ اس شہر کی خیر و برکت بر صغیر کے تمام شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے کشف المعجوب۔ اس پیاری کتاب میں آپ نے بہت سارے عام موضوعات پر تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک عام موضوع ہے ولایت اور کرامت۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ کیا ولی ہوتے بھی ہیں؟ ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ کیا ولیوں سے کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں؟ اسلام میں کرامت کی کیا اہمیت ہے؟ یہ وہ عام سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں عموماً ابھرتے ہیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے ہیں۔ میں کشف المعجوب شریف سے روشنی لے کر آسان انداز میں ولایت اور کرامت کے تعلق سے کچھ گزرشات عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں حق بات توجہ سے سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ شان اولیاء پر بہت واضح دلیل ہے۔ دیکھیے کیسی کیسی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے تاکیدیں لگائی ہیں، فرمایا اللہ سن لو، یہ تاکید ہے، پہلی تاکید ہے۔ پھر فرمایا ان بے شک انڈاؤٹڈلی، یہ دوسری تاکید ہے۔ پھر فرمایا اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں پر۔ سبحان اللہ، اللہ پاک جو رب العالمین ہے، سب کا خالق و مالک ہے، وہ ولیوں کا ذکر اتنی تاکیدیں لگا کر فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہونے کے باوجود ولیوں کا ذکر اتنی تاکیدوں سے فرما رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں یعنی پاکستان میں ایک عجیب ٹرینڈ بن گیا ہے، اولیاء کرام کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن میں حقارت کا پہلو نکلتا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ غور فرمائیے کہ جن کا رب کائنات اتنے اہتمام سے ذکر کرے، ہم غلاموں کو کتنا ادب سے ذکر کرنا چاہیے۔ اس لیے اولیاء کرام کا ذکر ہو تو سراپا ادب بن کر بڑے چنے ہوئے با ادب الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مشہور بات ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہاں ایک وضاحت کر دو، قرآن کریم میں دو طرح کے اولیاء کا ذکر ہے۔ ایک ہے اولیاء اللہ،
یعنی اللہ کے دوست، اور ایک ہے اولیاء من دون اللہ، یعنی اللہ کے دشمن۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ اولیاء من دون اللہ والی آیتیں وہ اللہ کے ولیوں پہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، ان پہ چسپاں کر دیتے ہیں، اور سیدھے سادھے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ جناب کو قرآن سنا رہے ہیں۔ وہ قرآن کون سا سنا رہے تھے؟ جو آیتیں نازل ہوئی اولیاء من دون اللہ، جو اللہ کے دشمنوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان کو اللہ کے ولیوں پہ چسپاں ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ اولیاء من دون اللہ تو اللہ کے دشمن ہیں، ان کی ذرا برابر بھی کوئی شان نہیں ہے، اور جو اولیاء ہیں ان کی شان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا خوف علیہم، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا۔ یہ بھی اولیاء کرام کی شان ہے کہ انہیں دنیاوی خوف نہیں ہوتے، آخرت میں بھی اللہ کے کرم سے بخشے ہوئے ہوں گے، قیامت کی گھبراہٹوں سے بھی وہ امن میں ہوں گے، نہ ان کو اپنا ڈر ہوگا نہ ان کو اپنوں کا ڈر ہوگا۔ ایک ہوتا ہے ڈر، ڈر ہوتا ہے اپنا، اور ایک ہوتا ہے غم خوف، یہ ہوتا ہے اپنوں کا۔ تو نہ ڈر ہوگا، مطلب کہ نہ اپنا ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، غمگین ہوں گے، نہ دکھ ہوگا، پریشانی ہوگی۔ اور غم دکھ کس کا ہوتا ہے؟ اپنوں کا۔ اس لیے جو اللہ والوں کے اپنے ہوں گے وہ بھی فائدے میں ہوں گے، اللہ والوں سے محبت رکھنے والے ہوں گے، ان کی بھی ان کو ٹینشن نہیں ہوگی، اللہ پاک ان ولیوں کے صدقے ان پہ بھی کرم فرما دے گا۔ فرمایا کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ان اولیاء کرام کو دنیا میں مشکلات تو آ سکتی ہیں، مگر کوئی غم ان کے دل پر نہ چھاتا ہے، اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ ان دنیا میں پریشانیاں تو ہر ایک پہ آتی ہیں، اولیاء کرام پہ ذرا زیادہ آ جاتی ہیں، لیکن وہ ان دنیاوی پریشانیوں کو دل پہ نہیں لیتے، یہ غم ان کے دل پہ نہیں چھاتا، بے پرواہ ہوتے ہیں، پھر بھی خوش ہوتے ہیں، پھر ابھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نہ آخرت میں یہ غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ کے قرب کی سعادت پا کر قابل رشک ہو جائیں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ایک دن محفل نور سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام دست بستہ حاضر تھے، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نور علم سے سینے روشن فرما رہے تھے، میں بھی حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، مگر شان ان کی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اور قرب دے کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے۔ یعنی اللہ پاک ان بندوں کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمائے گا، انہیں اتنا زیادہ اپنے قرب سے نوازے گا کہ انبیاء کرام بھی خوشی کا اظہار فرمائیں گے کہ واہ کس شان کے بندے ہیں، رب کریم نے انہیں کتنے قرب سے نوازا ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک دیہاتی بھی حاضر تھا، جب انہوں نے یہ فرمان سنا وہ دیہاتی گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے اور عرض کی حدثنا یا رسول اللہ عنہم من ہم، یعنی یا رسول اللہ بتائیے وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کی آپ ایسی شانیں بیان کر رہے ہیں، قیامت والدن اس طرح کا ان کا مرتبہ ہوگا، یہ شان ہوگی، یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے وہ؟ اب آگے جو روایت کے لفظ ہیں ذرا توجہ سے سنیے اور ان کا لطف لیجیے۔ حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ ابشرا، یعنی جب دیہاتی نے ان خوش نصیبوں کی تفصیل سے تذکرے کی درخواست پیش کی تو میں نے دیکھا کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے، حضور کے چہرے پہ خوشی ظاہر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آگے جن کا ذکر ہونے جا رہا ہے وہ اولیاء کرام ہیں، صحابی چاہتے ہیں ان کا ذکر تفصیل سے ہو، اور محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ذکر کرنا کتنا پسند ہے کہ اس ذکر کی درخواست پر پیارے آقا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، چہرہ چمک اٹھا، تو معلوم ہوا
اولیاء کرام کے ذکر کے وقت چہرہ جگمگانا، چہرے پر خوشی کے آثار کا اظہار کرنا، خوشی کے آثار ظاہر ہونا، ان کے ذکر سے دل خوش ہونا، شوق کے ساتھ ولیوں کے تذکرے سننا سنانا، تو ہم غلاموں کو کیوں پسند نہیں ہوگا؟ اللہ کے محبوب کو اتنا جب پسند ہے، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرنا پسند ہے، تو ہم تو آقا کے غلام ہیں، ہمیں کیوں پسند نہ ہو؟ ہم کیوں اللہ کے ولیوں کا نام سن کے پریشان ہو جائیں؟ غوث پاک کا ذکر سنے تو پریشان ہو جائیں، داتا علی حجویری کا ذکر سنے تو پریشان ہو جائیں؟ ہم غلام ہیں، ہمیں بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر خوشی سے کرنا اور ذکر سن کے خوش ہونا چاہیے۔ اپنا تو عقیدہ یہی ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ الحمدللہ اس ادائے مصطفیٰ کی مثالیں آج بھی دیکھنی ہوں تو عاشقان رسول کی محفل میں نظر آئیں گی۔ یہ خوش نصیب عاشق کبھی غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، کبھی داتا حضور کے تذکرے چھیڑتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کی باتیں کر کے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس انداز پر ہمیشگی نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی عاشق اولیاء بنائے، آمین۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول۔ خیر آگے حدیث شریف سنی۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان خوش نصیبوں کا تذکرہ ذرا تفصیل سے فرمائیے۔ فرمایا، ہم عباد من عباد اللہ، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، من بلدان شقی، کسی ایک ہی شہر کے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا تعلق مختلف شہروں سے ہوگا، ان کی باہم رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی کہ جن کے سبب یہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے۔ ولا دنیا یتبادلون بہا، نہ کوئی دنیاوی تعلق ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے۔ یتحابون بروح اللہ، اس کے باوجود یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے۔ اب اللہ کے ولیوں کا ذکر کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا، یجعل اللہ وجوہہم نورا، اللہ پاک ان کے چہروں کو نور بنا دے گا، ان کے لیے اللہ الرحمن کی خاص بارگاہ میں موتیوں کے ممبر رکھے جائیں گے۔ اس وقت لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، لیکن ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، لوگ ڈر رہے ہوں گے لیکن ان کو کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما کر یہی آیت تلاوت فرمائی جو ہمارا آج کا موضوع ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، گھبرائیں گے سب مہر قیامت کی تپش سے، بے خوف مگر ہوں گے گدایان مدینہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً اولیاء کرام کا رتبہ بہت اونچا ہے، ان کی شانیں ہم نہ پوری طرح سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ آج کل دین سے دوری ہے، دینی معلومات کی کمی ہے۔ جب ولیوں کی شان بیان کی جاتی ہے نا تو لوگ نہ جانے کس کس کو ولیوں کی فہرست میں شمار کر لیتے ہیں۔ اس لیے ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے، کیونکہ علم دین سے دوری ہے نا۔ جو بھی سوشل میڈیا پہ ایک نیا لانچ ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اس کے فالوور جو اتنے لاکھوں میں ہو گئے ایک دم، تو اس لیے یہ کوئی بڑا ہی ولی ہے۔ اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ولی جو خود کو کہہ رہا ہے، وہ کبھی کہہ رہا ہے اتنی چپکلیاں کھاؤں گا، میرے جتنی کوئی چپکلیاں کھا کے دکھائے میں اس کو بڑا ولی مانوں گا، کوئی تیزاب پی کے دکھائے مجھ سے زیادہ میں اس کو بڑا ولی مانوں گا۔ تو یہ تھوڑی نشانی اللہ کے ولی، چپکلیاں کھائے، کوئی ڈڈو کھائے، کوئی تیزاب پیے، کوئی عجیب و غریب حرکتیں کرے، یہ تو ولی کی نشانی نہیں ہے جو شریعت نے بیان کی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی تو وہ نشانیاں ہیں، یا جس کے سبسکرائبر 1 ملین ہو گئے ایک مہینے کے اندر، یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے نا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ آئیے سنیے آیت کریمہ جو ہم نے سنی۔ رب کریم نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کی تفسیر میں ولیوں کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جو بندہ بشری لوازمات
اور نفسانی خواہشات سے بالکل پاک ہو کر شریعت کے رنگ میں رنگ جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو نمازیں نہ پڑھے وہ اللہ کا ولی نہیں، جو روزے نہ رکھے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو دوسروں کا دل دکھائے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، جو نشے چڑھائے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، جو گلے میں بہت ساری تسبیحیں پہن لے، کڑے پہن لے، ڈی ڈی کے نعرے لگائے درباروں میں بیٹھ کے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ بلکہ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت پر صرف عمل نہیں کرتا بلکہ وہ شریعت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، ہو سکے تو یہ کتاب آپ پڑھ لیجئے، کل مجھے بزرگوں نے بتایا کہ میں نے کشف المعجوب پوری پڑھ لی ہے، یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خوش نصیب ہے، کشف المعجوب پوری پڑھ لی، سب کو چاہیے کشف المعجوب پڑھے، پتہ چلے گا ولی کیا ہوتا ہے اور بڑی راز کی باتیں پتہ لگیں گی۔ داتا صاحب نے لکھی ہے نا، داتا صاحب کی کتاب پڑھیں گے تو کیا کچھ ملے گا۔ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا ولی کیسے کہتے ہیں، فرمایا هو الصابر تحت الامر والنہی، یعنی اللہ پاک نے جن کاموں کا حکم دیا اور جن سے منع فرمایا ہے، جو بندہ ان احکام پر صبر کے ساتھ مضبوط رہ کر عمل کرتا رہتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ کشف المعجوب شریف ہی میں لکھا ہے، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں مجھے خبر ملی کہ فلاں جگہ ایک ولی اللہ رہتا ہے، میں زیارت کے لیے چلا گیا، میں نے دیکھا کہ وہ صاحب گھر سے نکلے، وضو خانے پر بیٹھے، وضو کرتے ہوئے انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے کلی کر دی، لیکن قبلے کی طرف پاؤں کرنا بھی منع ہے، بے ادبی ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ بھی منع ہے، ادب کرنا چاہیے قبلے کا، کئی لوگ پاؤں پھیلا لیتے ہیں قبلے کی طرف، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سوتے ہوئے قبلے کی طرف پاؤں کر لیں گے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے معاملات۔ انہوں نے مسجد میں جب وضو کر رہے تھے قبلے کی طرف منہ کر کے کلی کر دی، میں نے یہ دیکھا تو میں سلام کیے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ میں نے جان لیا کہ اگر یہ صاحب واقعی ولی ہوتے تو قبلے کی طرف رخ کر کے کلی نہ کرتے، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے یہ احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، شریعت کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی رات جب یہ واقعہ ہوا، آنے والی اگلی رات مجھے خواب میں محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، حضور کی زیارت کی میں نے خواب میں، آپ نے فرمایا اے ابو یزید تم نے کیا کام کیا کہ تم ولایت کے اتنے اونچے مرتبے پر پہنچ گئے، یعنی یہ گویا کہ اونچے رتبے پر پہنچنے کی خوشخبری تھی۔ چنانچہ اگلے ہی دن اللہ پاک نے مجھے پہلے سے اونچا رتبہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، پتہ چلا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے، جو شریعت پر عمل نہیں کرتا بلکہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ اب ایک اور مسئلہ ذرا توجہ سے سمجھیے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ مختلف پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر خواہ ولیوں کا انکار کرتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اس امت میں اور آج کے دور میں بھی ولیوں کا وجود ختم نبوت کی زبردست دلیل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشن پر ایک بعض جگہ ٹریک لگے ہوتے ہیں، تو ان ٹریک کے آگے روک لگا دی جاتی ہے، اسے عموماً ٹھوکر کہتے ہیں۔ وہ ریلوے ٹریک بند ہوتے ہیں، کہیں نہیں جاتے، بعض ریلوے ٹریک جو ہوتے ہیں ان پر ٹرین چلتی بھی ہے، اپنی منزل تک پہنچتی بھی ہے۔ اب اس مثال کو ذرا سامنے رکھ کر سمجھیے۔ ایک وقت تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، تورات شریف پر عمل کرنے والے ولایت کے بلند درجات پر پہنچتے تھے، پھر ایک وقت وہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے اصحاب کہف جیسے بلند شان والے ولی بن رہے تھے، پھر شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب سے قرب الہی کے سب رستے بند ہو گئے، اللہ کا قرب پانے کے سارے رستے اب بند ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے
قرب الہی پانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے میری شریعت کا راستہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں بندہ اگر خدا نخواستہ پچھلی شریعت پر عمل کرے، فلسفیوں کے نظریات پر چلنا شروع کرے، اسے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ مگر محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائے تو اسے قرب عطا کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی امت مصطفیٰ میں ولی پیدا ہوتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے لوگ ولایت کے درجات طے کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرب الہی کے باقی سب رستے بند کر دیے گئے ہیں۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا راستہ آج بھی کھلا ہے، اس پر چلنے والے داتا علی حجویری بن جاتے ہیں، اس راستے پر چلنے والے غوث پاک بن جاتے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری بنتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی بنتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ولیوں کا وجود ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، قیامت تک کے لیے انہی کی شریعت نافذ العمل ہے۔ انہی کے راستے پر چلنے والا اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ ایک مثال پر غور فرمائیے، فرض کیجئے کہ ہم نے گھر میں بیٹھک بنائی ہے، اچھا سا ماحول بنایا ہے، صوفے لگائے ہیں، ٹیبل لگائے ہیں، دیوار پر سینریز لگائی ہیں، مکے مدینے کی تصویریں لگائی ہیں۔ اب ہمارے گھر کوئی جاننے والا آتا ہے، ہم اسے بیٹھک میں بٹھائیں اور وہ بندہ پھر ہماری سیٹنگ کو آگے پیچھے کرنے شروع کر دے، صوفوں کو، ٹیبل کو، باقی ہماری جو سیٹنگ کی ہوئی ہے اس کو چھیڑ دے، ڈسٹرب کر دے، آگے پیچھے کر دے، صوفے اٹھا کے درمیان میں رکھ دے، ٹیبل کو کونے میں رکھ دے، فریم مکے مدینے کے اتار دے، ساری سیٹنگ کو چھیڑ دے۔ کیا ہم ایسا کرنے دیں گے؟ روک دیں گے اس کو، یہ کیا کر رہے ہو، اتنی مشکل سے گھر سیٹ کیا، تم مہمان ہو، چائے پانی پیو، کھانا کھاؤ، ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ملنے آئے ہو، ہماری سیٹنگ کیوں چھیڑ رہے ہو؟ اسے نہیں کرنے دیں گے، روک دیں گے، بھائی آئے ہو، بیٹھو، چائے پیو، گھر جاؤ، ہماری سیٹنگ کیوں خراب کر رہے ہو؟ اچھا، اب اگر ہمارا کوئی بہت قریبی آ جائے، جگری یار آ جائے، بہت کلوز فرینڈ یا کلوز رشتہ دار آ جائے، وہ ہماری سیٹنگ کو چھیڑے تو ہم سے نہیں روکیں گے، بہت قریبی تبدیلیاں کرنے دیں گے، اس لیے کہ ہمارا جگری ہے، ہمارا بہت پیارا ہے۔ اب اس فرضی مثال کو سامنے رکھ کر ذرا بات کو سمجھیے۔ یہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ پاک نے بنائی۔ آسمان کس نے بنائے؟ اللہ پاک نے بنائے۔ اس کائنات کی ہر چیز کس نے بنائی؟ اللہ پاک نے بنائی۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ پاک برساتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اللہ جسے چاہے اندھا رکھے، اس کی حکمت کاملہ، جسے بیمار کیا اس نے اپنی حکمت کاملہ سے کیا، کسی کو بے اولاد رکھا اس کی اپنی اس میں حکمتیں ہیں۔ اس کائنات کے ذرے ذرے پر، پتے پتے پر اسی رب کی حکومت ہے، اسی کا تصرف ہے، وہ قدرتوں والا ہے، کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس کے کارخانہ قدرت میں ذرہ برابر بھی کوئی تصرف کر سکے۔ مالک ہے، اس نے ہر چیز بنائی اور ایک سسٹم سے چلا رہا ہے، ایک طریقے سے چلا رہا ہے۔ مگر قربان جائیے، جو شریعت مصطفیٰ کی منزلیں طے کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، کیسے؟ شریعت مصطفیٰ پہ عمل کر کے۔ شریعت مصطفیٰ، چونکہ ہم نے سنا کہ ایک ہی راستہ ہے اللہ کا قرب پانے کا، اب ایک ہی راستہ ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لے آئے، اب حضور کی تشریف آوری سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک ہی راستہ ہے اللہ کا قرب پانے کا، وہ ہے شریعت مصطفیٰ۔ وہ کہے نہیں میں نے کسی سنت پہ عمل نہیں کرنا، حضور کی بات نہیں ماننی، نمازیں نہیں پڑھنی، فرض ادا نہیں کرنے، میں اللہ کا ولی بننا ہے، کوئی اور ڈائریکٹ راستہ ہے، کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے اللہ کا قرب پانے کا۔ اب کوئی بندہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے، سنت مصطفیٰ پر چلتے ہوئے اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے اللہ پاک جسے اپنی ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے، وہ نگاہ ڈال کر بیماروں کو شفا دے دیتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے
بارش برسنے لگ جاتی ہے، سوکھے درختوں کو ہاتھ لگائے وہ سوکھا درخت ہرا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شریعت مصطفی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اللہ چاہے تو اسے اتنا قرب عطا فرما دیتا ہے کہ اسے نظام قدرت میں تبدیلی کی بھی اجازت بخش دی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا اس امت میں ولیوں کا وجود اور ان سے کرامات کا ظہور اس بات کی دلیل ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور آخری نبی۔ حشر تک تم سے فیض پائیں گے انبیاء، اولیاء، رسول اللہ، تم نے بانٹا دیا ہوا رب کا، سب تمہیں سے ملا رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم خواص بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے، جنگل بیابان سے گزر رہے تھے، ایک غیر مسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی، فرمایا کہ میرے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے رہ لو، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، اللہ دیتا ہے تو کھا لیتا ہوں ورنہ بھوکا رہ لیتا ہوں، لہذا میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر یوں ہی رہنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مان گیا وہ۔ 7 دن تک سفر جاری رہا، کھانے کا انتظام تو تھا نہیں، 7 دن تک بھوکے رہے۔ آخر کار اس غیر مسلم کی بس ہو گئی، بڑی بھوک لگی، 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، بھوک برداشت سے باہر، کچھ کیجیے۔ اس کی بات سنی تو آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جو ہی سر اٹھایا تو قریب ایک تھال رکھا ہوا تھا، اس تھال کے اندر 2 روٹیاں تھیں اور 2 پانی کے پیالے تھے۔ آپ نے خود بھی کھایا، غیر مسلم کو بھی کھلایا، آگے چل پڑے۔ پھر سفر جاری رہا، 7 دن پھر گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، بھوک سے نڈال ہو گئے۔ اب کی بار اس غیر مسلم نے سر سجدے میں رکھا، پہلے تو ان سے کہا تھا کہ سر سجدے میں، اب اس نے خود سر سجدے میں رکھ دیا کہ ٹھیک ہے، یوں ہی کھانا روٹی ملتی ہے، پانی ملتا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ اس نے بھی سر سجدے میں رکھا۔ جب سر اٹھایا تو اب 2 روٹیوں اور 2 پانی کے پیالوں کی بجائے 4 روٹیاں اور 4 پانی کے پیالے۔ انہیں دیکھ کر وہ غیر مسلم بولا کہ اے ابراہیم، آپ کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی یہ کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے، دوسری یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا اونچا مرتبہ ہے، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ جب میں نے سر سجدے میں رکھا، اللہ کے حضور میں نے عرض کیا یا اللہ اگر دین اسلام واقعی سچا ہے تو مجھے 2 پانی کے پیالے اور 2 روٹیاں عطا فرما، اور اگر ابراہیم خواص تیرے واقعی ولی ہیں، تیرے سچے بندے ہیں، تیرا قرب رکھتے ہیں تو 2 روٹیاں اور 2 پانی کے پیالے اور عطا فرما۔ اس لیے یہ 4 روٹیاں اور 4 پانی کے پیالے اللہ نے عطا فرما دی۔ تو میں جان گیا کہ واقعی دین اسلام سچا ہے اور آپ واقعی سچے ولی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ولیوں کا فیضان اور کرامات کی تاثیر۔ ولیوں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اور ان سے کرامات کا ظہور ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ولی اللہ کی بارگاہ، ولی اللہ جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ بندہ جن ذرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرا سب سے پسندیدہ ذریعہ ہے فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں نا تو پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا فرماتا ہوں، اگر وہ میری پناہ میں آتا ہے میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نے حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس سے اللہ کی دی ہوئی خاص طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں، وہ ایسے کام کر لیتا ہے کہ جو پھر عقل میں نہیں آتے، جو سمجھ میں نہیں آتے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو، تو ممکن ہی نہیں بھائی، جو نہ سمجھ میں آئے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ ولی سے تو کرامت ہوتی ہے، نبی سے تو معجزہ ہوتا ہے،
جو سمجھ میں نہ آئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو گیا۔ کرامت کا مطلب ہے ولی اللہ سے ظاہر ہونے والا ایسا کام جو عادتاً محال ہو، عادتاً وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ولی اللہ اللہ کی عطا سے مردے کو زندہ کر دیں اسے کرامت کہتے ہیں۔ ایسے وہ صرف ہاتھ لگا کر، آنکھ سے دیکھ کر لا علاج مریض کو شفا دے دے، کسی آلے کے بغیر دور سے سن لینا۔ ابھی تو ہم موبائل پہ مان لیتے ہیں نا موبائل کی کرامت کو، کہ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا سن بھی لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، لائیو دیکھ لیتا ہے بات چیت۔ موبائل کی مان لی ہے نا کرامت، تو پھر روحانی طاقت کو بھی مان لینا چاہیے کہ بغیر کسی ڈیوائس کے اللہ کے ولی بھی سن لیتے ہیں۔ ایٹ اے ٹائم بیٹھ کے 70 جگہوں پہ لائیو ہو سکتے ہیں۔ ہم جب ایک عام سا گناہ گار بندہ پوری دنیا میں لائیو ہو جاتا ہے، کروڑوں اربوں لوگوں کے سامنے ایٹ اے ٹائم سارے لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی ایک ہی وقت میں اگر 70 گھروں میں موجود ہوتا ہے تو پھر اس میں کون سی غریب ہے؟ اللہ اپنے ولیوں کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل لوانی فرماتے ہیں ولی کی کرامت اصل میں نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ کرامت حق ہے اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں حضرت بی بی مریم کا واقعہ موجود ہے کہ آپ کو بے موسمی پھل ملا کرتے تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ آپ کے ہاتھ لگانے سے کھجور کا سوکھا بالکل ٹنڈ مڑ درخت فوراً ہرا بھرا ہو گیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے پھر اٹھ گئے اور بالکل ٹھیک ٹھاک۔ حضرت آصف بن برقیہ ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ملکہ بلقیس کا تخت ودن سیکنڈ پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا، کتنا دور اور کتنا بھاری برتن تک فوراً حاضر کر دیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں جریج راہب کی کرامت کا ذکر ہے۔ یہ پہلی امتوں میں ایک ولی تھے، کسی بدکار عورت نے ان پر گندا الزام لگا دیا، اپنے ناجائز بچے کے متعلق کہا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اس ننھے بچے سے فرمایا بیٹا بتاؤ تمہارا والد کون ہے؟ بچہ بول پڑا میرا غلام والد ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ ایک دودھ پیتے ننھے بچے کا بولنا یقیناً یہ حضرت جریج کی کرامت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کرامت حق ہے اور اس کا انکار کرنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کرامت کا ثبوت چونکہ قرآن اور احادیث سے ہے، لہذا جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اصل میں قرآنی آیات کا انکار کرتا ہے، وہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ جو نہیں مانتے نا کہ ہم ولیوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے، سرے ہم بول رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بول رہے ہوتے ہیں، سامنے بول رہے ہوتے ہیں، نہیں مانتے، اس کا مطلب وہ قرآن کی آیات کو نہیں مان رہے، وہ حدیثوں کو نہیں مان رہے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ پاک ولیوں کو بڑی اونچی شان عطا فرماتا ہے۔ جو شریعت مصطفیٰ اور سنت پر مضبوطی سے عمل کرتے ہیں وہ اللہ کا قرب پاتے ہیں، اور اگر اللہ پاک صرف اور صرف اپنے فضل سے انہیں ولایت کا تاج عطا فرما دے تو ان کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ولیوں کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔